آئیے میں حضرت مولانا احسان صاحب سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ چند منٹوں کے لیے آپ تشریف لائیں اور تقریر کو وزیر صاحب سے منتقل فرمائیں. انشاءاللہ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی معروف حاجی دل خیر آبادی اور حضرت مولانا مفتی خالد صاحب کی باری آئے گی اور آپ لوگ یہاں سے گھر چلے جائیں گے انشاءاللہ. آئیے حضرت مولانا احسان صاحب. مائک آپریٹر صاحب تھوڑا صحیح کو اس کا کم کر دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ رب کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. سوائے ذات حضور انور کوئی خدا کی قسم نہ ہوتا. عزیزان گرامی، سامعین محترم، بچے، بوڑھے، جوان، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور آج کے جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں جناب مولانا انیس الرحمن صاحب ندوی، اور آج کے اس جلسے کی نظامت کر رہے ہیں حساس شخصیت حضرت ناظم جلسہ. آج کا یہ جلسہ سیرت النبی کا جلسہ ہے. میں پریشان ہوں کہ سیرت النبی کے کس پہلو کو آپ کے سامنے اجاگر کروں، چونکہ ابھی ہمارے باقی شخصیات مقررین کی شکل میں آنے کے لیے ابھی انتظار میں ہے. وہ آئیں گے اور بہت ہی وسیع طریقے سے آپ کے سامنے سیرت النبی کے ہر پہلو کو رکھیں گے. چونکہ میرے پاس وقت مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیرت النبی کی ایک پہلو کو آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں بیان کر دوں حالات کے اعتبار سے. میں نے ایک حدیث پڑھی انما بعثت معلما، تو آئیے آج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو استاذی حیثیت تھی آپ کے سامنے اس کو اجاگر کرتا ہوں. حضرات گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے نبی ہے جو ظلم و بربریت کو روکنے والے نبی، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے نبی، مظلوموں کو حق دلانے والے نبی، عورتوں کی عزت کو بچانے والے نبی، انسانیت کی غمخواری کرنے والے نبی، بیواؤں کی رہنمائی کرنے والے نبی. انسان جب ظلم سے پریشان ہو جائے اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ وہ نبی ہے جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگ ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے اور اس کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکتے ہو، اپنے ماتھے کو جھکاتے ہو، صرف اس اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے، جو نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا اور نہ اس کے مقابل کوئی ہے. اور کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان
درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں، جتنے سارے مخلوقات ہیں، چاہے وہ حیوانات کے قبیل سے ہو، چاہے وہ جمادات کے قبیل سے ہو، چاہے وہ نباتات کے قبیل سے ہو، سارے کے سارے اس پروردگار عالم کے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت اور اس کے احترام کو ملحوظ کرتے ہوئے ان کی چادر کی حفاظت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ۔ کیا وہ لوگ جو عورتوں پر زناکاری کی تہمت لگاتے ہو، جو عورتیں زناکاری میں مبتلا ہوتی ہے، جو مرد زنا کا کام کرتا ہے، یاد رکھو آج سے وہ ساری زناکاری ختم، ساری بدکاری ختم۔ آج سے دنیا میں، آج سے زمین اور پرتھوی پر صرف خداوند قدوس کا آئین کا نفاذ ہوگا۔ آج سے ساری بدکاریاں ختم ہو جائے گی، ورنہ یاد رکھو 100 کوڑے لگ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم علم کے لیے دوسرے کے دروازے پر جاتے ہیں، آج ملازمت کے لیے حکومت وقت سے مدد مانگتے ہیں، آج ہم روٹی، کپڑا اور گھر کے لیے دوسرے کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آج ہم ایجوکیشن سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے دوسرے کے دروازے پر جاتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ ہم نے جس چیز کا درس دیا تھا، ہم نے جو پڑھا تھا اور ہم نے جو پڑھایا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پر اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، آج ہم دوسرے کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے جاتے ہیں ایجوکیشن سسٹم مانگنے کے لیے۔ ہم نے دنیا کو پورے علم کی روشنی سے منور کیا تھا، وہ مسجد نبوی جو علم کا چراغ خانہ تھا، جو علم کی روشنی کی جگہ تھی، وہاں سے روشنی پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھیلی، پھر وہاں سے نکل کر صحرائے افریقہ تک پہنچی، وہ روشنی وہاں سے نکل کر کے اسپین تک پہنچی، وہ روشنی وہاں سے نکل کر کے انڈیا اور چائنا، یہاں تک کہ انڈونیشیا تک پہنچی، مراکش تک پہنچی۔ آخر کیا بات ہے؟ آج ہم اس روشنی کو ہم بھول چکے ہیں، ستوزہ کار رہا ہے ازل سے تامیروز چراغ مصطفی سے شرار بلہوی۔ یہ عہد کرو کہ چراغ مصطفی روشن ہوگا اور شرار بلہوی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ آج مسلمانوں کی صورتحال ہے جس سے وہ دو چار ہے اور وہ لاچار ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ جس سسٹم کو ہم نے لاگو کیا تھا اس کی بھیک ہم دوسروں سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو کلمہ توحید کو بلند کیا تھا، پوری دنیا کو نظام دیا تھا، ایک آئین دیا تھا، ایک قوانین دیا تھا، آج اس قوانین کو ہم بھول چکے تھے۔ ارے ہم تو وہی ہیں جنہوں نے صحرائے افریقہ کے اندر اپنے علم کی روشنی سے اس کو جگمگا دیا تھا۔ آج ہمارے یونیورسٹیاں کیوں نہیں ہیں؟ آج مسلمان اقرأ باسم ربک الذی خلق کی تعلیم پر عمل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم مسلمانوں کتنا کمزور کیوں ہے؟ آخر وہ مسلمانوں کی ایک نئی تعلیم کے لیے، ایک نئی ایجوکیشن کے لیے سنستھا کیوں قائم نہیں کر رہا ہے؟ جو ہم دوسرے کے دروازے پر جاتے ہیں جہاں ان کا نظام تعلیم ہمارے نظام تعلیم سے الگ ہے، ان کا نظام جو سسٹم ہے ہمارے سسٹم سے الگ ہے۔ آج مسلمان اس جہان میں، اس دنیا میں ان کو شکایت ہوتی ہے حکومتوں سے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، ظلمت تم نے خود اپنے آپ پہ کیا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے۔ آج تم نے شریعت محمدی کو چھوڑا، آج تم نے محمد کی تعلیمات کو چھوڑا، حدیث کی تعلیمات کو چھوڑا، جو علم تم سے لے کر کے دنیا نے اتنی زیادہ عروج اور ترقی کر لی، اتنی زیادہ ترقی کے منازل طے کیے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ آخر تمہارے جذبات کو کیا ہو چکا ہے؟ ہماری نظریں کیوں کمزور ہو چکی ہیں؟ ہمارے احسان کیوں خطا کر رہے ہیں؟ ہمارے دل و دماغ پر مفلوج کیوں طاری ہو چکا ہے؟ ہماری دھڑکنیں کیوں رک چکی ہے؟ ہمارے کان گنگے ہو چکے ہیں حق کہنے اور حق سننے کے لیے، ہماری زبان کی گنگ ہو چکی ہے حق کہنے اور حق سننے کے لیے، اور ہمارے آنکھوں کو
جواب دے رہی ہے۔ آج یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، یاد رکھو مسلمانوں، آپ کے اندر بہتری اور آپ کی بڑائی اس سرزمین پر اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی ہے جب تک کہ آپ تعلیم کے میدان میں آگے نہیں آؤ گے۔ جو نبوی تعلیم ہے، جو نبوی مشن ہے، اس کو پھیلانا ہے آپ کو۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو والا۔ عزیزان گرامی، آج اس جلسے سے ایک سبق لے کر کے جائیے، ایک عہد اور ایک پیمان لے کر کے جائیے۔ آپ کے بورڈ پر جلسہ سیرت النبی ہے، اور جلسہ سیرت النبی کا میں ایک خصوصی پیغام یہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ایک ماہر، ایک بیچلر، ایک بہت ہی مفکر، ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے فن استادی سکھایا ہے۔ آپ درسگاہ نبوت کے استاد آپ ہیں، اور آپ صحابہ آپ کے شاگرد ہیں۔ آج مسلمانوں نے جو ماہر نفسیات ہے، جو منووگیانک ہے، انہوں نے ریسرچ کر کے ہماری تعلیم کو اپنے نظام میں داخل کیا، ہمارے سسٹم کو انہوں نے اپنایا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری یونیورسٹیاں نہیں، ہمارے کالجز نہیں، ہمارے اسکول نہیں۔ آج ہم اس مسجد نبوی کو یاد کریں جو ایک صفہ تھا، ایک چبوترا تھا، نیچے میں کوئی قالین بچھی ہوئی نہیں تھی، کوئی فرش نہیں تھا، بلکہ ایک مٹی تھی، اور اوپر کوئی شیش محل کی طرح کوئی چھت نہیں تھا، بلکہ کھجور کے تنے تھے، اور ان کا جو ستون تھا وہ کھجور تھا۔ اس میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو روشن کر دیا، صحرا افریقہ کو روشن کر دیا، اسپین کو روشن کر دیا۔ آج آخر کیا چکا ہے، کیا ہو چکا ہے؟ ہم اپنے برادران وطن کو بھی نہیں سمجھا پا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں، مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، ایک سوچ لے کر کے جائیے، اپنے احساس کو جگائیے، اپنے جذبات کو جھنجھوڑیے، اپنے عقل سے چادر کو اتاریے، اور یہ عہد کیجیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے نونہاروں کو دینی تعلیم دیں گے، نیو ایجوکیشن دیں گے، اور آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سسٹم میں داخل کرنے سے پہلے اسے ہم بنیادی تعلیم دین اسلام کی تعلیم دیں گے۔ ورنہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے، آپ اگر اس کو کھنگال کر دیکھیں گے، بہت وہ ساری چیزیں ہیں جس سے مسلمان بچوں کے لیے مذہب کے تناظر اور اس کی مناسبت سے رکاوٹیں ہیں۔ آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے ہمارا ایک اسکول کا نظام ہونا چاہیے، کالج کا نظام ہونا چاہیے۔ مسلمان اس کے اندر بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، علامہ اقبال خاص کر کے کہا ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ وہ دن آ چکا ہے، ہم دوسرے کے سامنے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، جبکہ ہم بھیک دوسروں کو دیتے تھے، جبکہ دوسروں کو لٹاتے تھے۔ آج ہماری یہ ساری چیزیں مفقود ہو چکی ہے، ہمارے ذہن کو جنگ لگ چکا ہے، ہمارے دماغ مخلوط ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت پھر سے ہمارے ذہن کو تر و تازہ کرے، ہمارے دماغ کو روشن کرے، ہمارے احساسات کے اندر امیدیں اور نئی کرن کو جگائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین، ماشاء اللہ۔